السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھے۔ آج کی سٹوری ہمیں کسی نے بھیجی ہے جو کہ کراچی سے ہے۔ اگر آپ بھی ہمیں اپنی کہانیاں بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمیں ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو دیکھنے کو ملے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ السلام علیکم، میرا نام سمرین ہے، میں گلشن اقبال میں رہتی ہوں۔ یہ بات آج سے 6 سال پہلے کی ہے۔ ہم ایک گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے، جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں جنات کا ایک خاندان اپنے بچوں کے ساتھ آباد ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ وہاں شام کے وقت اپنے بچوں کو گھمانے لایا کرتے تھے۔ اس پارک میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے تھے، اور یہ جھولے ہی میری بچی پہ بھوت چڑھنے کی وجہ بنے تھے۔ میری بیٹی کا نام ردا ہے، وہ اس وقت چھوٹی تھی۔ شام کے وقت میں اور میرے ہسبینڈ اسے پارک میں جھولے جھلانے لے جایا کرتے تھے۔ اس پارک میں ایک برسوں پرانا درخت تھا، جو کہ اس پارک کے بالکل سینٹر میں تھا۔ یہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ آدھے پارک کو ڈھک دیتا تھا۔ لوگ زیادہ تر اس درخت سے دور ہی رہتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جنات کا جو خاندان یہاں پہ آباد ہے وہ اسی درخت میں رہتا ہے۔ ہم اس علاقے میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے، اس لیے ہمیں یہ سب باتیں معلوم نہیں تھیں۔ اس درخت پر ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا، جو ہمیشہ خالی رہتا تھا، اور کوئی اس کے آس پاس نہیں بھٹکتا تھا، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کو 2 بجے کے بعد یہ جھولا اپنے آپ جھولنے لگتا ہے اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں پر ظاہری طور پر بچوں کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ رات 2 بجے ایک بار ردا مجھے پارک میں جانے کے لیے ضد کرنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہم نے ردا کو سمجھایا، لیکن ردا ابھی چھوٹی تھی، اس لیے اس کی ضد کے آگے میں اور میرے ہسبینڈ اس کے پارک لے کے چلے گئے۔ اس وقت پارک بالکل خالی تھا، وہاں ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں وہ درخت تھا، اور ردا اسی جھولے میں جھولنے لگی۔ ہم خود بھی تھوڑی ہی دور ایک بینچ پر جا کے بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، اور جب میں نے ردا کی طرف دیکھا تو مجھے ایک بچی سفید کپڑوں میں دکھائی دی، جو ردا کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور اسے جھولا دے رہی تھی۔ ردا بھی اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے تشویش ہوئی اور میں اٹھ کے جھولے کی طرف بھاگنے لگی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ رات 2 بجے پارک میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ چھوٹی بچی یہاں کیسے آئی۔ میں تھوڑا قریب ہی گئی تھی کہ وہ بچی درخت کے پیچھے چلی گئی، اور جب میں وہاں پہنچی تو وہاں اس درخت کے پیچھے دیکھا تو وہ بچی غائب ہو چکی تھی۔ پھر میں نے ردا کو فوراً جھولے سے اتارا اور گود میں اٹھا لیا، اور ڈرتے ہوئے وہاں سے تیزی سے اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے لگی۔ میرا خوف سے زرد ہوا چہرہ دیکھ کر میرے ہسبینڈ نے وجہ پوچھی تو میں نے ساری بات بتائی۔ پھر ہم بہت پریشان ہو گئے اور فوراً وہاں سے اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دن بعد ردا کے کمرے سے ہنسنے کی آواز آنے لگی، اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں، اور ہم نے کئی بار ردا کو اکیلے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہمیں وہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ردا سے پوچھے پر وہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ میرے نئے دوست ہیں۔ ہم اب بہت ڈر گئے تھے۔ پھر ہم نے ردا کے لیے ایک عالم صاحب کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچی پہ آصف آ گیا ہے اور اسی پارک سے چڑھا ہے، اور کیونکہ ردا ابھی بچی تھی اس لیے اس نے اس آصف کو اپنے بہت قریب کر لیا تھا۔ اب یہ ساری زندگی اس کے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور کسی طرح اس آصف سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے۔ ہم ہر پیر بابا کے پاس لے کے گئے، مگر کوئی اس چیز کو صحیح نہیں کر سکا۔ ایک رات جب ہم سو رہے تھے تو میری آنکھ کھلی پانی کے لیے۔ کچن ہمارا ردا کے کمرے کے پاس ہی ہے۔
اس وقت ٹائم تقریباً 3 یا 4 بج رہے ہوں گے، تو میں کیا سنتی ہوں کہ رضا کے کمرے سے ایک عجیب ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، تو رضا کے کمرے کا دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ پھر میں اپنے ہسبینڈ کے پاس بھاگتی ہوئی گئی اور انہیں اٹھایا، اور جب یہ سب بتایا تو وہ بھی ڈر گئے، اور پھر ہم رضا کے کمرے کی طرف گئے۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، اور پھر بہت کوششوں کے بعد وہ دروازہ کھل گیا۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رضا تو سوئی ہوئی ہے۔ پھر ہم سوچ میں پڑ گئے کہ وہ آواز کس کی تھی۔ پھر ہم نے رضا کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ پھر بھائی ہم صبح کیا دیکھتے ہیں کہ رضا ہمارے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ اپنے کمرے میں ہی سوئی ہوئی تھی۔ اگلے دن جب میرے ہسبینڈ کام سے واپس آئے تو میں انہیں کھانا دے ہی رہی تھی، تو رضا آ کے کہتی ہے کہ مجھے اس پارک میں لے کے جاؤ۔ پھر اس کے پاپا نے اسے منع کیا، لیکن رضا بہت ضد کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے غصے سے منع کیا تو رضا رونے لگی، اور پھر وہ روتے روتے ایک عجیب آواز سے ہنسنے لگی۔ وہ آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے وہ کہنے لگی کہ ہم اس بچی کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ جب ہم نے یہ آواز سنی تو ہم نے رضا کو پکڑ لیا، لیکن میری بچی میں ایک عجیب سی پاور آ گئی تھی جو ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ صورتیں پڑھی، اس پہ دم کیا تو رضا بے ہوش ہو گئی۔ پھر اگلے دن جب ہم نے حامد صاحب کو بلایا اور یہ سب معاملہ بتایا تو حامد صاحب نے یہ کہا کہ وہی آصف ہیں، وہ رضا کے ساتھ زندگی بھر رہیں گے، یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اگر گھر چینج بھی کر لیں گے تو بھی یہ آصف اس کے ساتھ ہی جائیں گے، کیونکہ رضا نے ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے۔ جب یہ ہم نے سنا تو ہم بہت ڈر گئے تھے، لیکن جو رضا کی حالت ہوئی تھی وہ اسی آصف کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ کل آپ نے اس کو پارک لے جانے سے منع کیا تھا تو وہ آصف اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ پھر اگلی رات کچن میں سے آواز آنے لگی۔ پھر میں جا کے کیا دیکھتی ہوں کہ 6 سال کی رضا کچن کے شیلف پہ کھڑی ہوئی اور کسی سے باتیں کر رہی ہے کھڑکی کے باہر دیکھ کے، کیونکہ کھڑکی سے پارک بالکل کلیئر نظر آتا تھا۔ اور جب میں نے رضا کو آواز دی تو وہ سن نہیں رہی تھی۔ 3-4 آواز دینے کے بعد میں اس کے پاس گئی۔ جب میں نے اس کو اپنی طرف گھمایا تو اس کی آنکھیں بالکل سفید ہوئی تھیں، اور وہ اچانک گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا تو اگلے دن اس سے پوچھا تو اس نے ایک ہی بات کی کہ میرے دوست سے جو پارک میں بنے تھے وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ پھر بھائی 2-3 دن میں ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن وہ مسئلے ختم نہیں ہو رہے تھے، پر کم ہو گئے تھے۔ آج رضا 12 سال کی ہو گئی ہے، اور اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی رضا اپنے آپ سے ہوا میں باتیں کرتی ہے، اور اس کے روم سے بچوں کے ہنسوں کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ رات کو 2 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ آج بھی رضا خود بخود ہنستی ہے اور باتیں کرتی ہے۔ ہم نے بہت کوشش کر لی، مگر یہ آصف اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ بھائی یہ میری فیملی کے ساتھ ہوا واقعہ ہے جو آپ کو بتا دیا۔ امید ہے آپ اپنے چینل پہ ایسے نریٹ کریں گے۔ تو دوستو یہ تھی سمرین کی کہانی جو آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے شیئر کی۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔